اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز حضرات و حضرات جی کے والی میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم ایک بہت ہی اہم اور ایک سینسٹیو ٹاپک کے اوپر بات کریں گے، وہ ہے محمد بن قاسم کا سندھ پر حملہ۔ سینسٹیو اس لیے کہ آج کل اس کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ بحث جاری ہے، جس میں وہ حسن نثار ہیں، ایک جرنلسٹ ہیں، انہوں نے ایک پروگرام میں کافی نیگیٹو باتیں کی۔ اس کے علاوہ محمد مرزا جیلمی اور کچھ شیعہ حضرات ہیں، وہ بھی اس حوالے سے پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ لیکن یہاں میرا کسی مسلک کو ٹارگٹ کرنا نہیں ہے، بلکہ جو صحیح حقائق ہیں وہ آپ کو بتانے ہیں، مکمل ہسٹری کی بک سے بتانے ہیں، تاکہ جو ایک پرسیپشن ڈیولپ کی جا رہی ہے ہمارے ہیروز کے بارے میں، جو ایک نیگیٹو ایک ویو ڈیولپ کیا جا رہا ہے، ان کو ہیرو کو زیرو بنانے کے لیے، ان کو ایک ولن بنانے کے لیے اس کا سدباب کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ اس سے پہلے محمود غزنوی کے بارے میں بھی کافی زیادہ پروپیگنڈا کیا گیا، تو اورنگزیب عالمگیر بھی ان میں ایک شامل ہیں۔ تو یہ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ میرا کام آج صرف اتنا ہے کہ میں آپ کو محمد بن قاسم کی جو سندھ پر حملے کی وجوہات بتا سکوں، اور پیچھے کون کون سے عوامل تھے۔ ایک حسن نثار کی طرف سے یہ کوشچن اٹھایا گیا، جی وہ عورت قید میں تھی تو اس نے خط کیسے بھیجا؟ یہ بھی آج اس پہ پوری گفتگو ہوگی۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جن لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا طریقہ علم، وہ نہیں دیکھتے کہ وہ قرآن مجید میں ہے کہ اگر کوئی ایسا کوئی بندہ کے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو آپ تحقیق کر لیا کریں، ٹھیک ہے؟ تو تحقیق ہمارے قوم کرتی نہیں، ہمیں جو چیز زیادہ ہمیں اپنے آپ کیسے اعتقاد اور زیادہ قریب نظر آتی ہے، اس کو ہم فوراً تسلیم کرتے ہیں، جو کہ بڑی غلط بات ہے۔ کہیں پر بھی یہ نہیں بتایا گیا کہ محمد والی بات کون کون سے شخص تھے۔ تو 712 عیسوی میں جو حملہ ہوا ہے، تو یہ تو پتہ ہونا چاہیے نا کون کون سے والی بات یہاں پر آ کر رکے تھے۔ کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے، کوئی ہسٹری کا حوالہ نہیں ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کون کون سی پیچھے اس کی ریزن تھی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، جغرافیہ میں سندھ کا کلیئر کر دوں آپ کو بتاتا چلوں کہ قدیم ہندوستان میں سندھ کو جو ہند سے ایک الگ وطن تصور کیا جاتا تھا۔ یہ نہیں ہے کہ ایک عرب کرتے تھے، بلکہ جو ہندوستانی تھے، ہند کے لوگ تھے، وہ بھی ایک سندھ کو الگ دیش مانتے تھے۔ ٹھیک ہو گیا جی، سب سے پہلے یہ بات ہے۔ اور سندھ جو موجودہ پاکستان ہے، یہاں تک اس کی جو حدود ربع نہیں تھا اس میں، بلکہ گجرات، راجستھان اور آپ جو ادھر ہیں الور شہر وغیرہ تھے، ملتان تک سندھ کی حدود تھی، یعنی جو بھارت کا کافی بڑا ایریا سندھ میں آتا ہے۔ تو آج بھی کافی سندھی آبادی بھارت میں آباد ہے۔ تو یہ چیز ہو گئی۔ نمبر 2، یہاں پر آپ کو راجہ طاہر کا نام سنا ہے، اس کے پہلے اس کے والد تھا، اس کا چچا تھا، اس کا والد فوت ہوا، پھر اس کا چچا بنا حکمران۔ اصل میں ریزن کیا تھی، اب اس کی طرف ہم چلتے ہیں۔ دیکھیں جی، جو مسلمانوں کی سب سے پہلے جو جنگیں تھیں وہ ایرانیوں کے ساتھ ہوئی، ٹھیک ہے؟ اس میں جنگ ذات السلاسل ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ جنگ قادسیہ ہوئی تھی اور جنگ نہاوند ہوئی تھی۔ اچھا، یہ اور جنگ مکران ہوئی ہے۔ اور ان جنگوں کو بیان کرنے کا ایک مقصد ہے، آپ کو بتاتا چلوں کہ جنگ قادسیہ میں جو ہاتھی تھے وہ کس نے دیے تھے؟ وہ سندھ کے حکمرانوں نے وہ پرووائڈ کیے تھے، کس کو؟ رستم کو، کہ مسلمانوں کی مدد کے خلاف۔ تو اس میں بھی جو یہ لوگ شامل ہوئے تھے، چینی اور سندھی، ٹھیک ہے؟ پہلی بات یہ۔ اور جنگ نہاوند میں بھی، جنگ ذات السلاسل میں، اور جنگ جو مکران میں تو سندھی تو براہ راست شامل تھے۔ اب اس میں یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں جب یہ جنگ قادسیہ ہوئی، انہوں نے ساتھ دیا، پھر اس کے بعد مکران میں مسلمانوں کی سلطنت قائم ہو گئی۔ آخری جو علاقہ بچا تھا ایرانوں کو، مکران تھا، مکران پہ ان کی حکومت تھی۔ اچھا، مکران میں کون کون سے علاقے آتے ہیں؟ یہ گوادن، پسنی وغیرہ، جو جتنا ایریا ہے جو ایران کے ساتھ لگتا ہے، سارے اس میں آتے ہیں، یہ مکران میں آتے ہیں، یہ بلوچستان کا جو ایک حصہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر جب مکران میں جو عمر فاروق رضی اللہ عنہ دور میں پھر ایرانیوں سے یہاں پر جھڑپیں ہوئی، ان کو شکست ہوئی، تو ان جھڑپوں میں جو سندھی حکمران تھے انہوں نے ایرانیوں کا ساتھ دیا تھا۔ اس کی ایک وجہ تھی،
اس کی وجہ یہ تھی کہ جو سندھی حکمران تھے، کہ کیا نام تھا میں بتاتا ہوں آپ کو، یہ چچ ہو گیا، یا وہ تھے دوسرے، اس کے بعد اس کے جو چچا تھے، کیا نام ہے اس کا، راجہ داہر کے، ابھی مجھے جو نام اس کا مائنڈ میں نہیں آ رہا، میں دیکھتا ہوں تو میں پھر بتاتا ہوں۔ یہ جو لوگ تھے بیسیکلی یہ ان کے تھے مسلمانوں کے خلاف یہ چلتے تھے، اور مکران پر اپنا دعویٰ جتلاتے تھے۔ یہ سمجھتے تھے جو مکران ہے یہ سندھ کا ایریا ہے۔ اچھا جی، مکران جب مسلمانوں نے فتح کر لیا تو اگلا علاقہ تھا کیکانان تھا۔ اب کیکانان کے اوپر مسلمانوں آگے بڑھ کر قبضہ کر لیا، کیونکہ یہاں پر ایرانیوں کا قبضہ تھا، ایرانیوں سے وہ علاقہ چھین لیا۔ اب جو سندھ کا جو راجہ تھا، جو راجہ طاہر سے پہلے تھا، راجہ چچ تھا، اس نے یہ کام کیا کہ اس نے اس علاقے کے اوپر قبضہ کر لیا، مسلمانوں سے آپ کہہ سکتے ہیں وہ علاقہ چھین لیا۔ اب جو خلیفہ ثانی تھے عمر فاروق رضی اللہ عنہ، انہوں نے مناسب نہ سمجھا کہ ملک گیری کی عوض میں سندھ کے ساتھ جھگڑیں۔ اس کی کیا ریزن تھی کہ مسلمان کیوں جو ہندو راجاؤں کے ساتھ لڑنا نہیں چاہتے تھے، میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ اچھا جی، پھر اس کے علاوہ بھی یہ کئی پھر مسلمانوں نے پھر وہاں پر حملہ کیا، یہ علاقہ کھینچ لیا، لیکن جھڑپیں ہوتی رہی، لیکن زیادہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے توجہ نہیں کی کہ سندھ کو فتح کیا جائے، وہ نہیں چاہتے تھے اس طرف آنا۔ تو نمبر 2، پھر ان کے دور میں ان کے جو گورنر تھے بحرین کے، انہوں نے یہاں بمبئی کے علاوہ کا ایک علاقہ تھا تھانہ، وہاں پر انہوں نے حملہ کیا، قبضہ کر لیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے انہیں ڈانٹا، ان کو کہا کہ آپ نے کیوں حملہ کیا، ٹھیک ہے، پھر انہوں نے اس علاقے کو واپس کر دیا، ٹھیک جی۔ اور مکران میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دور میں سندھی حکمرانوں اور مسلمانوں کے درمیان جھڑپیں جاری رہیں۔ یہ ابھی کی بات نہیں، اس وقت کی بات ہے۔ جنگ قادسیہ احمد وغیرہ میں آپ کو میں نے بتایا، جو سندھیوں نے ساتھ دیا تھا ایرانیوں کا، ایک یہ چیز تھی، لیکن مسلمانوں نے ہمیشہ اگنور کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں انہی لوگوں نے، سندھ کے جو حکمرانوں نے، وہاں کے جو لوکل کمیونٹی تھی ان کو مسلمانوں کے خلاف رکھایا اور ان کی مدد کی، اور ایک وقت ہے کہ وہ اپنی وہ سازش میں کامیاب بھی ہو گئے، لیکن پھر مسلمانوں کے گورنر نے وہاں پر حملہ کیا 1000 سپاہیوں کے ساتھ، اور پھر ان کو شکست دی، ان کو پیچھے دھکیلا۔ لیکن مسلمانوں نے ہمیشہ صبر کیا، جہاں تک ایریا تھا وہاں تک ہی رہے، جو مکران کی حدود تھی، آگے سندھ پہ ان کے حدود میں داخل نہیں ہوئے۔ پھر دوبارہ سے انہوں نے ایسا حملہ کیا، پھر انہوں نے شکست کھائی۔ اب بار بار ان کے حملے جو سندھ کی طرف سے جاری تھے، لیکن عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کیا کیا، ایک اپنے جو تھے ایک حاکم بن جبالہ، ٹھیک ہے نا، انہوں نے اس میں کا جو ذکر ہے وہ مولانا شبلی نعمانی کی کتاب میں بھی آتا ہے، تو انہوں نے کیا کیا، ان کو بھیجا، ان کو کہا کہ آپ سندھ جائیں، اور یعنی ہندوستان جائیں، اور وہاں کے حالات وغیرہ دریافت کریں، مجھے بتائیں، تاکہ دیکھیں ہم حملہ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، کیسا انوائرمنٹ ہے سارا کچھ۔ انہوں نے جو آ کر کہا تھا، جو رپورٹ پیش کی تھی وہ بڑی دلچسپ ہے، کہ یہاں ہندوستان میں پانی کم ہے، بیسیکلی وہ سندھ کی بات کر رہے تھے۔ سندھ آپ کو پتہ صحرائی علاقہ ہے، پھل ترش ہیں، ٹھیک ہے، قزاق بڑے دلیر ہیں، قزاق سے مراد یہ تھا جو ڈاکو وغیرہ، سندھ کے ڈاکو بڑے مشہور تھے اس وقت بھی، آج بھی آپ کو پتہ کچھے وغیرہ کے جو ڈاکو ہیں سندھی اس میدان میں آج بھی کسی چیز کم نہیں ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا تھا یہاں پر اگر مختصر فوج بھیجی گی تو ضائع ہو جائے گی، اور اگر کثیر فوج بھیجی گی تو فاقوں سے مر جائے گی۔ چنانچہ اس ہمت شکن رپورٹ کی وجہ سے ہند کی طرف مہم بھیجنے کا مزید خیال پیدا نہ ہوا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ مشکلات تھیں، جو صحرائی زندگی تھی، تو یہاں مسلمانوں کو یہ تھی۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے پھر اب اس کے بعد میں ان کا جو تھا نا وہ رکا نہیں ہے۔ اب ہوا کیا، مزید وجوہات کیا، ایک تو یہ بار بار کہہ رہے تھے، اور حجاج بن یوسف یہ نہیں ہے کہ اس عورت کے ہاتھ لکھنے کے اوپر کا حملہ کرنا چاہتا تھا، بلکہ اس سے پہلے بھی حجاج بن یوسف کا بہت زیادہ ارادہ تھا کہ ہم حملہ کریں، لیکن جو عمومی خلیفہ تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم سندھ کی طرف ہم جائیں۔ اچھا، اب میں مزید ابھی آپ کو بتاتا چلوں کہ مسلمان کیوں نہیں چاہتے تھے کہ ہم سندھ پر حملہ کریں، اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ پہلی یہ بات ہے جو میں نے ابھی بات بتایا کہ صحرائی علاقہ تھا، کہ آمدن وغیرہ یہاں پر زیادہ نہیں تھی، اور یہاں پر مشکلات بہت زیادہ تھیں۔ نمبر 2، یہ جو ایریا تھا بہت غربت کا، افلاس کا مارا ہوا ایریا تھا، تو یہاں کی جو حالت تھی وہ
ٹھیک نہیں تھی، اور جبکہ مسلمانوں کے پاس جو سرسبز و شداب عراق، ایران اور ترکمانستان، یہ جو سمرقند بخارا، یہ مسلمانوں کے پاس بڑے زبردست علاقے تھے، تو مسلمان یہ چاہتے تھے ہم ادھر فتوحات کو فروغ دیں۔ اور اس سے اگلی جو وجہ تھی کہ ہندوستان، باقی جو ہندوستان تھا جیسے مالابار ہو گیا، ٹرانکور ہو گیا، سرندیپ ہو گیا، جیسے سری لنکا ہو گیا، یہ جو جتنی یہ جو ساحلی پٹی تھی، یہاں کے رجاؤں کے ساتھ مسلمانوں کے تعلقات بہت اچھے تھے، اور مسلمانوں کی بھی بہت عزت و تکریم کی جاتی تھی، اور مسلمانوں کو بڑا پروٹوکول ملتا تھا، تو مسلمان یہاں سے بڑی تجارت کرتے تھے، بڑا نفع کماتے تھے، تو مسلمان ان کے لیے ایک جو ہندوؤں کے نزدیک، ہندو کی بات کر رہا ہوں، ان کے ایک بھگوان کی طرح تھے، تو بہت اچھا جو ایک انوائرمنٹ تھا۔ تو مسلمان ہی چاہتے تھے کہ کیونکہ مذہب سب کا ایسا سیم ہی، ہندو مت ہی تھے اور کچھ بدھ مت تھے، سندھ میں زیادہ تر بدھ مت تھے، اور باقی میں جو آپ برہمن مت وہ زیادہ ہے، تو مسلمان یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم ادھر جو ہمارے اتنے اچھے ریلیشن ہیں، تو کیا کرنا ہم نے اس ملک گیری کے عوض کو۔ مسلمانوں نے ہمیشہ جو اس وقت یہ تھا اسلام کا پیغام پہنچانا ہے، حملہ وہاں پر کیا جاتا تھا جہاں پر لوگ اسلام کا پیغام پہنچانے سے روکتے تھے، جو رکاوٹ بنتے تھے ان لوگوں کے اوپر یہ ظالم ہوتے تھے۔ بلا وجہ مسلمان کسی قوم کے اوپر حملہ نہیں کرتے تھے، اور صرف ملک فتح کرنے کی خاطر کسی قوم پر حملہ کرنا اسلام کی جو تعلیمات کے خلاف ہے، اس لیے مسلمان رکے رہے۔ اچھا جی، عبد المالک کے دور میں بھی کافی کچھ یہ چیزیں ہوتی رہی۔ راجہ داہر جو تھا نا، بیسیکلی مکران کے اوپر اپنا قبضہ جمانا چاہتا تھا، اور وہاں پر وہ بہت زیادہ سازشیں کر رہا تھا، بلکہ جتنے باغی تھے، ٹھیک ہے، اب باغیوں سے مراد وہ بنو امیہ کے باغی نہیں، جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اہل بیت کی محبت میں اس میں خارجی تھے، وہ اپنے اپنے معاملات میں، ٹھیک ہے، وہ اہل بیت کی محبت یا ان کی صرف وہ خلافت کی وجہ سے نہیں، وہ باغی تھے، کچھ خوارج تھے، اور کچھ وہ لوگ تھے جو اپنی مختلف علاقوں میں آزاد ریاستیں قائم کرنا چاہتے تھے۔ میدان کربلا کے بعد مسلمانوں میں جو خانہ جنگی تھی وہ تیز ہو گئی تھی، اور سندھ کے اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے تھے۔ تو راجہ داہر یہ نہیں تھا بڑا نیک تھا، وہ مسلمانوں کا وہ جو بڑا جی وہ خیر خواہ تھا وہ دے رہا تھا، بلکہ وہ یہ چاہتا تھا کہ میں مکران کا جو علاقہ ہے وہ مسلمانوں سے کھینچ لوں، اور اس مسلمانوں کے خانہ جنگی سے فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ مثال کے طور پر میں بتاتا ہوں، دو بھائی تھے، اوفی برادر ان کو کہا جاتا ہے۔ تو ایک تھے محمد بن حرس علافی اور معاویہ بن حرس علافی، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اس نے سید بن اسلم کلابی تھے جو عبد المالک نے اس کو گوردن بنا کر بھیجا تھا، کہاں مکران کا، ٹھیک ہے۔ مکران کس کی حدود کے ساتھ ملتے ہیں؟ سندھ کے ساتھ۔ انہوں نے یہ کیا کیا، اس کو قتل کر دیا۔ پھر ایک اور جو شخص تھا انہوں نے گوردن بنا کر بھیجا، ان کو بھی اس نے قتل کر دیا۔ پھر تیسرا جو گورنر جو بھیجا اس نے یہ کام بھی کیا، اس کو قتل کیا ایک بھائی کو، ٹھیک ہے۔ اور اچھا، ان لوگوں نے یہ نہیں صرف قتل کیا تھا، انہوں نے یہ قتل کر کے جو لاش تھی اس کی بےعزتی کر کے سید بن اسلم کی وہاں پر بھیجی تھی بصرہ میں۔ آپ کو بتاتا چلو جو مکران کا جو علاقہ تھا وہ بصرہ کا گورنر کنٹرول کرتا تھا، اور بصرہ کا گورنر کون تھا؟ حجاج بن یوسف تھا۔ اچھا جی، اب جب تیسرے جو گورنر نے ان کے اوپر ریڈ کیا اور ان کو بگایا، تو یہ جو ایک جو بھائی تھا وہ قتل ہو گیا، دوسرا جو تھا نا محمد بن حرس علافی، یہ 500 آدمی لے کر کہاں داخل ہو گیا؟ راجہ داہر کے پاس چلا گیا۔ اور اب راجہ داہر نے دیکھا کہ اب بڑا زبردست موقع ہے، ان کی جو آپس میں جو جنگی نے یہ جو کا فائدہ اٹھایا، مکران پر قبضہ کیا جائے۔ اچھا، اس نے اس کو پناہ دی۔ اب یہ محمد بن حارث جو علافی برادر تھے، یہ کوئی اہل بیت کے لیے لڑ نہیں رہے تھے، بلکہ یہ مکران میں اپنے خود کی مختار ریاست قائم کرنا چاہتے تھے، یہاں پر قابض ہونا چاہتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے کی بھی تھی، ان میں کوئی ایسا نہیں تھا، اہل بیت کی محبت وغیرہ کا بالکل چکر نہیں تھا۔ یہ بتانے کا وجہ یہ ہے جو پراپوگنڈا کیا جاتا ہے وہ غلط ہے، ٹھیک ہے۔ اب حجاج بن یوسف کو ان کو بڑا خطرہ تھا، اور کچھ خوارج بھی یہاں پر پناہ لے رہے تھے، جو بنو امیہ کے جو بھی راجہ داہر ان کو پناہ دے رہا تھا، بلکہ وہ اس سے فائدہ اٹھا کر مسلمانوں کی جو مکران کا علاقہ ہتھیانا چاہتا تھا۔ اصل مسئلہ یہ تھا۔ اب یہ پھر خلیفہ عبد المالک بن مروان کی خدمت میں یہ حاضر ہوا۔ حجاج بن یوسف نے کہا کہ جی مجھے اجازت دی جائے، لیکن اس نے اجازت نہیں دی خلیفہ عبد المالک نے۔ اگر اہل بیت کو ہی ختم کرنے کا منصوبہ تھا تو خلیفہ عبد المالک دے دیتا، لیکن اس میں اجازت نہیں دی گئی،
لیکن حجاج بن یوسف چاہتا تھا حملہ کریں، لیکن اس سے پہلے بھی مسلمان چاہتے تھے جنگ آج نہیں کل ایک نہ ایک دن سندھ کے ساتھ ٹکراؤ ہونا ہی تھا، یہ طے تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ جو وہ آپ کو میں نے بتایا مکران کا علاقہ بہت بڑا ایک ایشو تھا۔ پھر کندہار کے گورنر نے بھی ایک بار لاہور وغیرہ اس علاقے میں میر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں یہاں پر ریڈ کی تھی اور یہاں پر یہ علاقے کافی فتح کیے تھے، بعد میں پیچھے دوبارہ چلے گئے۔ ایک لمبی ان چیزوں کو نہیں چھیڑوں گا، ایک الگ ہسٹری ہے، کسی نے اگر کہا تو اس کے اوپر میں ایک ویڈیو بنا دوں گا۔ اچھا جی، اب مروان کا جب دور آتا ہے، ٹھیک ہے نا، اب ولید بن عبد المالک کا جب دور آتا ہے، پھر جو سری لنکا کا جو راجہ تھا اس نے تو وہ فوت ہوا، جو مسلمان تھا، تو اب جو نیا جو راجہ بنا تھا اس نے یہ کہا کہ جو مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، جو سی بات ہے مسلمان اس وقت دنیا کے سپر پاور تھے اور بہت زیادہ علاقوں کا قبضہ تھا، بہت زیادہ سری لنکا میں تجارت کر رہے تھے، بہت سارے مسلمان خاندان سری لنکا میں بات ہو گئے تھے، بہت سارے لوگوں میں وہاں پر اسلام قبول کر لیا تھا۔ اس راجہ نے بھی چاہا کہ مسلمانوں کے ساتھ تعلقات اچھے ہو جائیں، تو اس نے 8 بیری بیڑے جو تھے اس میں قیمتی تحائف وغیرہ دے کر وہ خلیفہ کی خدمت میں وہاں پر مروان بن عبد المالک کی خدمت میں بھیجے۔ تو راستے میں وہ جو سمندری طوفان کے پیش نظر تو ان کو اپنے کشتیوں کا جو بیری بیڑا تھا اس کا رخ موڑنا پڑا دیبل کی طرف، جو سمندر میں نہیں ان کو لوٹا گیا تھا بلکہ دیبل میں جب آ کر رکے وہاں پر ان کو لوٹا گیا، ٹھیک ہے۔ وہاں کا جو گورنر تھا جو اس کا کیا نام ہے، اس کا راجہ داہر کا، اس نے باقاعدہ لوٹا، جو سر اندیب سے یعنی سری لنکا کے ساتھ اور راجہ کے جو کرندے آئے تھے انہوں نے سمجھایا کہ یہ سری لنکا کے راجہ نے طائف میں بھیجے ہیں خلیفہ کے لیے، تو آپ ایسا کریں، یہ مہمان ہیں، یہ آپ جا رہے ہیں، آپ ان کو مت آپ روکیں، ان کو نہ قتل کریں، مال ان کا نہ لوٹے، واپس کر دیں۔ لیکن انہوں نے ایک نہ سنی اس کی۔ اس کے پیچھے وجہ یہی تھی کہ وہ نہیں چاہتے تھے، مسلمانوں کو ناپسند کرتے تھے سندھ کے راجے، اور بات بتائیے کہ مکران میں لڑائیاں جاری تھیں، یہ نہیں کئی بار یہ سٹاپ ہوئی ہیں، بار بار حملے کیے جاتے تھے سندھ کی طرف، لیکن مسلمانوں کا میں صبر تھا، وہ حملہ نہیں کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ اب وہاں پر سب لوگ گرفتار نہیں ہوئے، میں بتاتا چلوں، چند لوگ اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گئے۔ دیبل سے آگے مکران کا علاقہ تھا، وہاں پر مسلمانوں کی حکومت تھی، تو وہ چند لوگ وہاں پر بھاگ کر وہاں پر پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ انہی لوگوں نے اس عورت کا پیغام پہنچایا تھا، ہائے یوسف، ہائے حجاج بن یوسف، ہمیں بچاؤ، ٹھیک ہے۔ انہی لوگوں نے بتایا تھا جو حسن نثار کو کچھ طریق پڑھنی چاہیے، تو نہیں پتا تو کسی سے پوچھ لے، اور جو سننے والے ہیں ان کو بھی تھوڑا کرنا چاہیے کہ تحقیق کر لیں، کریں کیا جو باتیں کر رہے ہیں واقعی حقیقت ہے۔ یہ اسباب تھے جس کی وجہ سے کہ جب یہ فوری سبب بنا، پھر حجاج بن یوسف پھر ولید بن عبد المالک کے پاس گیا، وہ اجازت نہیں دیتا تھا، لیکن اس نے کسی طریقے سے اجازت لے لی اور اس کو راضی کیا۔ پھر پہلے 2-3 مشن جو بھیجے گئے تھے جو وہ ناکام ہوئے، ٹھیک ہے۔ جو اس کا تو راجہ داہر کا بیٹا تھا، اس نے بلوچستان کے ایک علاقہ وہیں پر اور یہ دونوں گورنر قتل ہوئے۔ اب محمد بن قاسم کو عراق سے نہیں بھیجا گیا تھا، یہ میں آپ کو بتاتا چلوں، ٹھیک ہے۔ محمد بن قاسم کو کیوں بھیجا گیا یہ بھی آپ کو بات بتاتا ہوں، یہ نہیں کہ بھتیجا ہونے کی وجہ سے۔ محمد بن قاسم کو اس لیے بھیجا گیا کیونکہ محمد بن قاسم شیراز، وہ ایران کا ایک علاقہ ہے، اس کا گورنر تھا۔ بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ محمد بن قاسم کو کہاں سے بھیجا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ محمد بن قاسم شیراز کا تھا، شیراز میں تھا وہ، ٹھیک ہے۔ حجاج بن یوسف کا بھتیجا تھا، سقفی قبائل کا تھا۔ اب وہ حجاج بن یوسف کی قربت کی وجہ سے لوگ محمد بن قاسم کے اوپر کچھ لوگ جو کرتے ہیں دانشین، لیکن ہر بندہ اپنے اعمال کا جواب دہ ہے۔ تو جو انہوں نے کیا تھا، جو سلوک یہاں پر جو وہ اب تاریخی کتاب میں ہیں بھی موجود ہیں، بہت عمدہ سلوک تھا یہاں کے لوگوں کے ساتھ، جیسے بدھ مت برمن مت کے ان کے جو پجاری تھے ان کو عزت دی، ان کے جو مندر ان کو نہیں گرایا، بلکہ وہ زیادہ انہوں نے امن و اطمینان محسوس کیا۔ راجہ داہر بہت ظالم تھا، اس نے اپنی سکی بہن کے ساتھ شادی کی ہوئی تھی، تو یہ چیزیں نہیں کوئی آپ کو بتاتا۔ تو شیراز میں تھا یہ، تو پھر حجاج بن یوسف نے پھر محمد بن قاسم کو بلایا کہ عراق میں آؤ۔ یہاں سے پہلے جو جتنی فوج بھیجی جا رہی تھی وہ عراقی فوج تھی، لیکن اس بار جو اس نے پھر ولید بن عبد المالک کا آخری مجملے کا موقع دیا جائے، اور بھرپور سے پھر اپنی جیب سے بھی پیسے لگائے اس میں، ٹھیک ہے، اور بہت زیادہ روپیہ اکٹھا کیا گیا،
اور ہر طرح کی ان کو سہولیات. 6,000 شامی فوجی دیے گئے جو گھڑ سوار تھے، جو بہترین فوج تھی جو حجاز سے وہاں شام میں منتقل ہوئی تھی، وہ آرمی ساتھ لگائے گی. 6,000 وہ بھیجے محمد بن قاسم کے ساتھ. کام پیچھے سے مزید کو بھیجتا ہوں. پھر 5,000 مزید جو عراقی فوجی تھے، ٹھیک ہے، اونٹ وغیرہ کے ساتھ اور گھوڑوں کے ساتھ پیچھے سے وہ بھیجے گئے. پھر شیراز میں جو آرمی تھی 3-4 ہزار وہ ساتھ ہوئی. پھر جو مکران کی آرمی تھی وہ کچھ ساتھ ہوئی. پھر اس طریقے سے جا کر محمد بن قاسم نے، اور جو بہت زیادہ مجنیکیں ساتھ تھی، جو روسک نامی مجنیک تھی، بڑی مشہور تھی، وہ بھی. مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ہائی لیول کا حملہ تھا، پوری پاور کے ساتھ اس دفعہ حملہ کیا گیا تھا، ٹھیک ہے. اور جتنے بھی تھے جو یہ محمد بن حارث علافی وغیرہ جو لوگ تھے جو اپنی آزاد حکومتیں قائم کرنا چاہتے تھے، تو ان کو یہاں شکست ہوئی. یہ لوگ مارے گئے وہاں پر سب کچھ. تو اس میں کہیں پر بھی اہل بیت شامل نہیں تھے. آپ خود سوچیں 712 میں ہوا ہے حملہ، تو وہاں پر اہل بیت کا کوئی ایک بھی فرد کا ثابت ہونا کہیں پر ثابت نہیں ہے. سارے مدینہ میں تھے، ٹھیک ہے، یا عراق میں تھے. تو ایسا ویسا ہے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور کتنا عرصہ میدان کربلا کو گزرا تھا، اتنا عرصہ بھی کوئی نہیں جو نہ گزرا تھا، نہ ہی کوئی ایسی چیزیں تھیں. وہ کتنے اہل بیت کے فرد تھے، کوئی کچھ ثابت تو کرے نا. کچھ نہیں ہے، صرف ایک ہوائی خبریں ہیں. ہمارے ہیروز کو ولن بنانے کی کوششیں ہیں، ٹھیک ہے. اور کچھ ایک مسئلہ کا ایجنڈا ہی یہی ہے کہ جو مسلمانوں کو جتنے جو ہیروز ہیں ان کو ولن بنا کر پیش کیا جائے، ان کو تہمتیں لگائیں جائیں، ٹھیک ہے. وہ میرے حال میں مسلمانیوں میں وہ یہودی ہیں، وہ مسلمانوں میں جو یہودی وہ ہیں، تو عبداللہ بن ابی کی طرح وہ لوگ موجود ہیں. تو یہ منافقین کا وہ ٹولہ ہے جو ہمارے ہیروز کے خلاف پروپیگنڈا کرتا رہتا ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ عنہ، میر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں. اور جو جتنے بھی ہیروز ہیں، محمد بن قاسم ہیں، ان سب کے، اورنگزیب عالمگیر ہے، محمود غزنوی ہیں، ان کے بارے میں بیجا اور جو کہتے ہیں وہ لوگ جنہیں ہندو بھی مانتے ہیں، سب مانتے ہیں، لیکن ہمارا ایک چھوٹا طبقہ جو ایسے تو لگاتا پڑتا ہے کہ کہتے ہیں جی سندھ کے لوگ، کہتے ہیں سندھ کے لوگ، وہ جاہل جو وہ لوگ تو آج بھی ان پڑھ قسم کے لوگ ہیں، ان کو کیا اتہاس بتا. اس کے بارے میں مختلف طریقوں میں علامہ ابن خلدون نے لکھا ہے. کسی بھی آپ عربی کی کتاب میں بتائیں کہ لکھا ہو، ٹھیک ہے. بنو امیہ کے خلاف ہمارے اماموں نے بہت کچھ خلاف لکھا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے بڑے اسٹرگل کیے ان کے خلاف، تو کچھ لکھا ہوگا نا، کچھ بھی نہیں، ایسا نہیں آتا. کوئی تاریخی حوالہ نہیں ہے، کوئی کسی کتاب کا حوالہ نہیں ہے، ایک بیجا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. دوستو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ایسے پروپیگنڈے میں شامل نہ ہوا کریں، ٹھیک ہے. وہ بغیر تحقیق کے کسی بات کو نہ مانا کریں، ٹھیک ہے. اگر ان چیزوں کا حوالہ بھی کہتے ہیں، میں جو باتیں بیان کی ہیں وہ میرے پاس آپ کو ایک نہیں، میں آپ کو 20 کتابوں کے حوالے دے سکتا ہوں، ٹھیک ہے. ویڈیو اچھی لگی ہو سبسکرائب کرنا چینل کو، اور اس ویڈیو کو آگے لوگوں تک شیئر کرنا مت بھولیں. وہ مالا المبین.